کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اس کی عادت تھی اور وہ کوشش کے باوجود اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ کچھ دن وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا۔ پھر جب نوبت فاقوں تک آ گئی تو اس نے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں اور قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تھوڑا سا ضروری سامان ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے بالکل نیا تھا اور اسے وہاں کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے ملازمت کی درخواست کی۔ کسان اکیلا تھا اور اسے بھی ایک ملازم کی ضرورت تھی۔ چغل خور اتفاق سے کھیتی باڑی کا سارا کام جانتا تھا، اس لیے کسان اسے اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار ہو گیا۔ کسان نے جب چغل خور سے تنخواہ کی بات کی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دینا اور یہ اجازت دے دینا کہ 6 ماہ کے بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھا لیا کروں۔ کسان یہ سن کر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر دل میں سوچنے لگا کہ مفت میں نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھا لے گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ چنانچہ اس نے چغل خور کو ملازمت پر رکھ لیا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ کسان تو چغل خور کی بات کو ہی بھول چکا تھا، مگر چغل خور کو یہ بات اچھی طرح سے یاد تھی۔ معاہدے کی روح سے وہ کسان کی چغلی کھا سکتا تھا۔ ایک روز جب کسان کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی تو چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگا کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے اور اس نے اپنی بیماری تم سے چھپائی ہوئی ہے۔ کسان کی بیوی پہلے تو حیران ہوئی، مگر چغل خور نے اپنی لفاظی سے اس کو قائل کر ہی لیا اور کہا کہ کوڑھی آدمی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے یا نہیں تو تم اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے یہ سوچا کہ اس طرح نوکر کے سچ جھوٹ کا پتہ بھی لگ جائے گا۔ وہ بولی کہ کل میں جب کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو حقیقت کا پتہ لگا لوں گی۔ چغل خور نے اب کھیتوں کا رخ کیا۔ فصل پک جانے کی وجہ سے کسان 2-4 روز سے گھر نہیں گیا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری کے ساتھ کہنے لگا کہ تم یہاں کھیتوں میں کام کر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ کسان سوچ میں پڑ گیا۔ چغل خور نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔ کسان کو اپنی بات پر قائل کر کے وہ چغل خور کسان کے سالوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو مار مار کر ادھموا کر دیتا ہے اور تم ہو کہ اپنی بہن کی خبر تک نہیں رکھتے۔ کسان کے سالوں نے جب اس کی بات کا یقین نہیں کیا تو چغل خور کہنے لگا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ